کا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے اپنے اس علاقے میں ایک کورنر میٹنگ کا انعقاد کیا، اور میں تمام حاضرین مجلس کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ہمیں یہ موقع دیا کہ اپنا نقطۂ نظر، اپنا فکر آپ معزز حاضرین تک پہنچائیں۔ الیکشن ہے اور صرف الیکشن کے حوالے سے میں بات کروں گا، اور الیکشن میں جس ملک میں اس کا آئین 5 سال کا مدت رکھتا ہے، کہیں برطانیہ 4 سال ہے، اس میں سب سے اہم دن پولنگ کا دن ہوتا ہے، اور تمام جمہوری نظام میں پولنگ کے دن ہی جمہوریت، اس میں آئندہ آنے والے سال ان کا فیصلہ وہ پولنگ کا دن کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز یا سیاسی شخصیات 5 سال کوشش کرتے ہیں اپنے کردار، اپنے منشور، اپنے خدمت سے اس نظریے کو اجاگر کریں، مگر اس 5 سال کے تمام آپ دنوں کو ایک طرف رکھیں، فیصلہ پھر اس دن ہوتا ہے جس دن لوگ اٹھتے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ میں ایک سوال آپ سب سے کرتا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ یقیناً کئی دفعہ بہت بار آپ نے یہ کہا ہوگا کہ کارم کا پس ہے، کار نہ کئی، مسائل ہیں، بجلی نہیں ہے۔ ہم کہیں کسی تقریب میں جاتے ہیں تو پھر تقریب سے شروع ہوتے ہی، تلاوت شروع ہوتے ہی بجلی چلی جاتی ہے۔ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے جان کا خطرہ ہوتا ہے، اپنے ووٹروں کا جو کیمپین میں ہوتے ہیں، جو ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں۔ ہم کہیں پہنچتے ہیں تو پانی کا اور گیس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر ہر ووٹر یہ کہے گا کہ جابز کا مسئلہ ہے، اور پانی نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ میں اس کو بہت سادہ الفاظ میں جانتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نمائندگی کون کرے گا اس ادارے میں جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، اس ادارے میں جو قانون سازی کر کے بجلی کا اور گیس کا، آبادی کا، تعلیم کا پالیسی بناتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ ہم اس پارلیمنٹ سے جو کہ پورے دنیا میں پالیسیاں بناتے ہیں، عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان میں رابطہ اور ڈائلاگ کا کردار ادا کرتے ہیں، اس سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آ کے نالی ناپ رہا ہو۔ جب وہ نالی ناپے گا تو پھر آپ کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنا سکے گا۔ برائے مہربانی پھر 5 سال کے بعد پھر وہی 5 سال پھر ہم اپنی نجی محفلوں میں شکوے، شکایت، فلانا ایم پی اے بریک تدن ڈوکٹ خلین، فلانی سارے معاملات ہوں گے۔ ایک دفعہ تو میرا ہمیشہ یہ خواہش ہے کہ میں تھوڑا سا سمجھاؤں کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس ادارے میں کس کو بھیجیں گے۔ اس کے ذمہ دار تو ہم اور آپ سب ہیں، ہر ووٹر ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کیونکہ کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس ووٹ مانگنے، اور 3 قسم کے کیٹیگری ہیں۔ ایک وہ شخص آئے گا جو اپنے چرب زبانی سے، فرقہ واریت سے، نسل پرستی سے، طبقاتی معاملات سے آپ سے ووٹ مانگے گا اور اپنے معاملات کو آگے لے جائے گا، اور اس کے بعد پھر نظر نہیں آئے گا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے دولت، ایک سمگلر ہے، ابھی یہاں گھوم رہا ہے، اس کے ڈبے بھی کہیں نہ کہیں لگ رہے ہیں، اس نے سمگلنگ کر کے غربت پھیلایا، آج وہ عوام کے نمائندگی کا خواہش مند ہے۔ یقیناً انہوں نے شاید
سماج کو اس طریقے سے تولا ہوگا کہ لوگ شاید اس دولت و نام نمود کو بھی ووٹ دیتے ہیں، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہونا چاہیے. پورے دنیا میں اسمگلرز اور ڈرگ مافیا اور مافیا ہوتے ہیں، مگر وہ چھپ کے زندگی گزارتے ہیں. یہ ہر جگہ اس نے اپنے مٹکے سمیت اپنی تصویر لگائی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ووٹر کو خرید لے گا. آئے ہم اور آپ اپنا احتساب کریں کہ اگر ہمارا یہ امیج ووٹر کا، اس میں بھی ہوں، ان لوگوں کے سامنے نہ ہوتا کہ لوگ اپنے آپ کو بیچتے ہیں، تو پھر وہ یہ کام کرنے کا جرات ہی نہیں کرتا، مگر وہ کر رہا ہے. تیسرا، وہ جو اس نیت سے پارلیمنٹ میں ایک نظریہ اور فکر کو لے جانا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں ایک خواہش اور خواہش ہے کہ اپنے سماج کو باقی خوشحال، ترقی یافتہ، مہذب سماج کے برابر یا قریب لانے میں پارلیمنٹ میں لے جائیں. اب آپ سوچیں گے کہ میرے شہر میں تو پانی نہیں ہے، یہ قانون سازی کیا کرے گا؟ جس شہر میں پانی نہیں ہے، آپ اسی شہر میں ایسے آدمی کو بھیجتے ہیں جو نالی بناتے ہیں. نالی میں پانی نہیں ہوگا تو پھر کیوں بناتے؟ کیونکہ اس کا پیٹ کا دھندا ہے. وہ پی ایچ ڈی پی سے اپنا پیٹ پالنے کے بعد پھر غائب ہوگا، پھر نظر بھی نہیں آئے گا. یہ بنیادی 3 کیٹیگری ہیں ہمارے نظر میں، فکر میں، کہ لوگ آتے ہیں اور اس طریقے سے ووٹ مانگتے ہیں. اب ہم صحیح جگہ میں غلط شخص کو بھیجتے ہیں یا اس کا راستہ کھلا چھوڑتے ہیں. اگر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ویب سائٹ میں دیکھیں، ہر الیکشن میں 45% ووٹ پڑتے ہیں. باقی کہاں گئے؟ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ایک وزن کو 10 آدمی اٹھا رہے ہیں اور آپ اس کو 5 آدمی کے حوالے کریں تو وہ وزن نہیں اٹھے گا. باقی جو لوگ ہیں وہ 45 والوں نے بھی ووٹ دیا، کچھ نے بریانی کے پلیٹ پہ دیا، کچھ نے میری طرح دھوکے میں لا کے ووٹ دیا، فلانا کی سارے معاملات. مگر باقی جو لوگ تھے وہ کیوں؟ کیونکہ وہ انہوں نے راستہ کھلا چھوڑا ہے ان لوگوں کا کہ جو آپ کو مجھے دھوکہ دے کے ایک دفعہ پارلیمنٹ میں 5 سال گزارتے ہیں اور پھر ٹھیکیداری کرتے ہیں. پی ایچ ڈی پی آپ کو کہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی پی مرے تو بعد جو ہے پھر، کیونکہ ساتھ میں ان کا پھوپھی کا بیٹا بھی ٹھیکیدار ہوتا ہے، پھر اس کو کھلاتے ہیں. پورے دنیا میں پارلیمنٹ امین کا کردار ادا کرتا ہے. آئیں ہم اور آپ ایک دوسرے کا اپنا سماج سابقہ ادوار کا ذرا احتساب کریں. کیا جو لوگ آج پولیٹیکل کارٹونز، وہ کارٹون جو آج الیکشن میں پیسے کو بہا رہے ہیں، کیا وہ امانت دار ہو سکتے ہیں جو پیسے کے بنیاد پہ کام کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی منشور اور پروگرام نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے انویسٹ کرنا ہے. پاکستان اس لیے 150 ارب ڈالر قرض دار ہے اور مزید اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنے قرضہ اتارے. یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ سب قرض دار ہیں، مگر ہم کو اپنا ذاتی قرض پہ تو بڑا خوف آتا ہے کہ قرض دار گلی میں آ گیا، یار میں کیا کروں، فلانا کروں. ہم قرض دار ہیں. آئی ایم ایف وہ علاقے کا بھتہ خور ہے، آپ کا دروازہ روزانہ کٹکھٹاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پارلیمنٹ پالیسی نہیں، نالی بناتا ہے. اب پالیسی کیا ہے؟ اگر ایسے صنعتیں، ان کو وسائل، ان کو انفراسٹرکچر، ان کو پالیسی بنا کے دیا جائے جو لوگوں کو روزگار بھی دے اور ایکسپورٹ میں فورن ایکسچینج بھی کمائے، تو ہمارے قرضہ کم ہوگا. پورے دنیا نے لیا اور وہ قرضے اتارتے ہیں، کیونکہ ہم ایسے پیسے پہ لگا رہے ہیں اس کو کہ جس پہ ہمارا سماج نے کوئی اس کا آؤٹ پٹ نہیں ہے، ہمارے سوسائٹی کو ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ وہ بندہ جو ٹھیکے کے بنیاد پہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے اور جو پالیسی نہیں بناتا ہے، اس کو آپ نے اور میں نے بھیجا ہے یا پھر اس کا راستہ کھلا چھوڑا ہے. وہ جا کے بیٹھے گا. اب 150 ارب قرض دار ہے تو 150 ارب اور بھی ہو جائیں گے، قرض نہیں اترے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم اجتماعی قومی امور پہ کبھی نظر نہیں رکھتے ہیں. ہمارے صوبے کا اگر ایک پشتون کو
یا پشتون کے جو برادریاں یہاں رہتے ہیں ان کو مسائل کا سامنا ہے، اسی قسم کے مسائل بلوچ کو بھی ہے۔ ہمارے صوبے میں اگر ہزارے کو رنگ اور نسل اور فرقے کی وجہ سے تکلیف ہے، وہی مسائل کا سامنا یہاں کے سیٹلروں کو بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مسائل سب کے مشترکہ ہیں، تو پھر اگر مسائل مشترکہ ہیں تو پھر جنگ بھی ہمارا مشترکہ ہونا چاہیے۔ اگر مسائل مشترکہ ہیں تو پھر تعصب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تعصب خود ایک مرض ہے، مرض کا علاج نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں کر سکتا، وہ نفرتیں پھیلاتا ہے۔ تو پھر ہم نے اس مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے اپنے مشترکہ مسائل کو اکٹھا کر کے، اپنے پولیٹیکل انرجی کو، اپنے ذہن کو، فکر کو اکٹھا کر کے ہم نے پھر مشترکہ جنگ لڑنا ہوگا۔ اب ہم آپ کے سے ایک ریکویسٹ یہ ہے، تھوڑا سا آپ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں، ان کو آئینہ دکھانا پڑے گا ضرور۔ وہ کیسے؟ آپ کے ووٹ کے ذریعے، ایک طاقتور جو ہے نظریے کے ذریعے۔ آپ جب انتخاب کریں گے اس سیاسی آدمی کو جو کاروبار اور تجارت کو سیاست سے علیحدہ رکھتا ہے، تو ان کو آئینہ دکھائے۔ کیا آئینہ ان کو دکھائے؟ اگر پاکستان کا مسئلہ معاشی ہے، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ایسے کمیٹی ہو جس میں ماہر معیشت ہو؟ کہیں اپنے حفیظ شیخ کو ٹھیکے پہ گھما رہے ہوتے ہیں تمام پارٹیاں۔ اسحاق ڈار ایک اکاؤنٹنٹ، اس کو پھر 5 سال بٹھایا، 5 سال کی تنخواہ بھی لیا، لندن سے آگے وہ بھی کہتے ہیں میں ملک کا معیشت ٹھیک کروں گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ باقی پارٹیوں میں بھی ذرا دیکھیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹیز آج کل نظریے سے ہٹ کر وہ نام نہاد الیکٹیبلز کے بنیاد پہ چلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی ذریعے سے چور دروازے سے پارلیمنٹ میں داخل ہونا ہے، پھر لوٹ مار کرنا، اسی تو ہم اور آپ قرض دار ہیں۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک معاشی کمیٹی ہوتا، آپ کے ہمارے ملک میں اتنے نوجوان پڑھے لکھے ہیں، پی ایچ ڈی کیے ہیں معیشت کے مختلف پہلو میں، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس نہیں۔ وہی ٹھیکے پہ ایک شخص ہے، کہیں نہ کہیں گھوم رہا ہوتا ہے، وہ ایک شوکت ترین ہے، کہیں اسحاق ڈار ہے، کہیں حفیظ شیخ ہے، بس وہی گھوم رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جعلی الیکٹیبلز تو ہوں گے، مگر معیشت کو ٹھیک کرنے والا ان کے پاس ان کے پاس خواہش، ان کے پاس وہ نیت نہیں ہے۔ اس کا ایک مثال یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بلوچستان پہ الغار کیا۔ آپ کے سیاسی مفادات پہ حملہ کر رہے ہیں، اس کا دفاع آپ نہیں کریں گے تو آسمان سے کوئی نہیں اترے گا۔ اگر آپ سوچیں کہ آسمان سے فلانا اترے گا، جب تک 313 میدان میں بدر کے نہیں اترے تو فرشتوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا۔ آپ نے خود اپنا دفاع کرنا ہوگا۔ انہوں کے الیکٹیبلز کیا ہوتے ہیں؟ اگر جن کو یہ الیکٹیبلز کا نام دے کے پارٹیوں پہ اور میرے اور آپ کے قومی ادارہ پارلیمنٹ پہ تھوپنا چاہتے ہیں، ان سے آپ سرکاری مشینری آپ ہٹائیں، وہ الیکٹیبلز کو کوئی سلام ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے سہارے وہ چلتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تھانہ پولیس ان کو سہارا دیتا ہے۔ تھوڑا سا اس پہ ہم آپ سوچیں کہ ہم نے اپنے آئندہ 5 سال کو کس کے حوالے کرنا ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا بہت ضرورت ہے کہ ہم جا کے ان کو آئینہ دکھائیں کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز جو کل لسانیات اور نسل کے بنیاد پہ ایک دوسرے کے خون بہا رہے تھے، آج اپنے دکانداری بند ہوتے ہوئے دیکھے وہ اتحاد بھی کر رہے ہیں۔ وہ پولیٹیکل پارٹیز جب سوچ رہے تھے کہ مذہبی کو اور قوم پرست، ان کا بھی اتحاد ہوگا، کیونکہ ان کا دکانداریاں بند ہونے والا۔ ایک دفعہ ان کا دکانوں کو بند تو کرے، کچھ فرق نہیں ہوگا، بھوکے نہیں مرے گا، انہوں نے بہت کمایا، کچھ نہیں ہوگا ان کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے دنیا کے جمہوری نظام میں جہاں عوام کے ووٹ کے ذریعے ایک پارلیمنٹ کا تشکیل ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ جو آپ کے مختلف پالیسیز بناتا ہے،
فارن پالیسی سے لے کر ایک اسٹوڈنٹ کے پالیسی کو سب کو پارلیمنٹ یہ پارلیمنٹ کا ذمہ داری ہے. مگر ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں روزانہ ٹی وی پہ چلتا ہے کہ کراچی میں گٹر کے ڈھکن غائب ہیں. ہم گٹر سے تو بچ کے گزرتے ہیں مگر اپنے گٹر کے ڈھکن چوری والے کو کبھی ہم نہیں پکڑتے. اس کا مطلب ہم سب اپنے زندگیوں کو بس ویسے ٹیمپرری گزارنا چاہتے ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز اس حالات کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ہیں. اسی حالات میں اپنا مفادات اور ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں. تو پھر حالات تو مزید خراب ہوں گے. اس کا میں آپ کو مثال دوں کہ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز جو آج ان کے ایک سربراہ جیل میں ہے اور اس پہ بڑے بڑے الزامات لگ رہے ہیں اور وہ بہت خوار ہے، مجھے ہمدردی نہیں، دلچسپی ضرور تمام معاملات کو میں دیکھتا ہوں، افسوس ہوتا ہے اگر وہ پولیٹیکل پارٹیز جو آج آپ کے پاس آ کے ووٹ مانگ رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ وہ پھر مل بیٹھ کے دیکھتے تو عدالت کا نظام کو بھی ٹھیک کرتے، الیکشن جو مشکوک ہوتے اس کو بھی ٹھیک کرتے. جنرل باجوہ کے لیے متحد ہو سکتے ہیں، وہ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. پتہ نہیں کیا مقصد تھا اس کا، مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے. بھئی اگر یہی ہے ایک فوجی ہے تو یہ بھی ریٹائر ہو، کوئی اور آ کے بیٹھے، مگر اس کو ایکسٹینشن کے لیے سب کے سب متحد ہو گئے. انسانی حقوق کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، انسانی حقوق کے امور پہ، شفاف الیکشن کے لیے، عدالت کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کبھی متحد نہیں ہوئے. کیونکہ یہ حالات کو برقرار رکھ کے اسی حالات میں پولیٹیکل پارٹیز اسی بدترین حالات میں، اسی نظام میں، اسی آلودہ نظام میں وہ ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں. اب وہ ایڈجسٹ تو ہوتے ہیں، ابھی بھی انہوں نے ایک دوسرے کو کل پھر گلے لگائیں گے، کل ایک دوسرے کو قربت میں جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ایک دفعہ آئینہ دکھایا جائے کہ آپ نے ہمارے ساتھ، ہمارے آئندہ نسلوں کے ساتھ، ہمارے معیشت کے ساتھ، ہمارے زندگیوں کے ساتھ کیا کیا. پورے دنیا میں پولیو ختم ہو گیا، یہاں پولیو کے قطرے بھی پلائے جاتے ہیں اور وہ پولیو والے قتل بھی ہوتے ہیں. آج تک ایک قاتل بھی نہیں پکڑا گیا. وہ بھی غریب عورتیں بچے نکل کے اپنے روزگار کے لیے، ہمارے سماج کو صحت مند بنانے کے لیے پولیو کو قطرے دیتے، ان کا بھی قتل آج بھی کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا ہے. اس کا مطلب ایک مفلوج نظام ہے. اور یہ نام نہاد پولیٹیکل پارٹیز جن کے پاس کوئی منشور اور پروگرام نہیں ہے، اسی نظام کے اندر بوٹ پالش کر کے پارلیمنٹ کے کسی چور دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہیں. اور پارلیمنٹ کے چور دروازے سے داخل ہو کے 5 سال اور پھر کریں گے. پھر آپ کو وہ گمراہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. باقی دنیا کے بھی پولیٹکس کو دیکھ لیں، آپ ہندوستان کے پولیٹکس کو دیکھ لیں، آپ برطانیہ کا پولیٹکس کو دیکھیں، اور بھی جو دنیا میں آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو بیٹھ کے لائیو بھی ان دیکھ سکتے ہیں. وہ اپنے اپنے منشور کے ساتھ الیکشن میں اترتے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس بھی منشور نہیں، بس الزام تراشی سے فارغ نہیں ہو. اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ اسی حالت، ان میں یہ اب صلاحیت ہی نہیں ہے. زوال ہو گیا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کا، اور وہ اس بنیاد ان کو ایک دفعہ راستہ دکھانا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ 2018 میں چوری کے ذریعے ایک حکومت بنایا گیا. اس چوری کے ایک مثال NA 265 تھا، اب 263 ہے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کیونکہ میں سیاسی کارکن کا تہہ دل سے احترام کرتا ہوں، اور 20 سال لگتے ہیں کسی سیاسی کارکن کو سمجھنے میں، میچور ہونے میں. وہ اپنے زندگی کو اپنے سماج کے لیے وقف کرتا ہے، اور کبھی بہت ہی سخت سردی اور برف اور بارش میں اپنے سیاسی منشور پروگرام کو آگے لے جاتا ہے، کبھی کڑکتے اور تپتے ہوئے دھوپ میں کام کرتا ہے. یہ اثاثے ہوتے ہیں سماج کے. مگر یہاں آپ دیکھیں کہ سیاسی پارٹیاں الیکٹیبلز کو ڈھونڈتے ہیں، اور آپ ذرا تھوڑا نظر بھی کریں، سب کے سب ٹھگ اور چور ہیں. وہ ان کو الیکٹیبلز قرار دیے کیونکہ ریاستی مشینری ان کے سارے وہ الیکٹیبلز چلتے ہیں. یہ سارے معاملات ہیں. تو آپ دیکھیں کہ 2018 میں جو چوری ہوا،
ہم نے اپنے سیاسی کارکن، اپنے ووٹر اور اپنے اس شعوری جدوجہد کا دفاع کرنے کے لیے ہم پاکستان کے عدالت، جو کہ ایک مخصوص عدالت کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے، اس میں ہم گئے، جس کو الیکشن ٹریبونل کہتے ہیں. اور الیکشن ٹریبونل میں ہم نے ایک درخواست یہ بھی دیا کہ ووٹ کو نادرا ویریفائی کرے، اور نادرا کے رپورٹ کے مطابق 65,000 جعلی ووٹ، ڈبل ٹھپا، پیر کے انگوٹھے وغیرہ وغیرہ سب اس پہ تھے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سیاسی کارکن کا حق چوری ہوا، یہ اجتماعی چوری ہے، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. میں مسلسل ہر پیشی پہ تھا. اور یہ عمر عطا بندیال، جو آپ کو پتہ نہیں جواب دے نہ دے، ضرور اس سے اللہ پاک قیامت کے دن پوچھے گا. مگر پہلا بات یہ ہوگا، ہم نے ادھر سوال کرنا ہے کہ تم نے چوری، کیونکہ تم تو عدالت تھے، تمہارا دروازہ انصاف کے لیے ہم نے کھٹکھٹایا، مگر تم نے کیوں کیا؟ مگر یہ انہوں نے اسٹے پہ چلایا. اب آپ عدالتی نظام کو دیکھیں. ایک پیشی پہ جج صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو مائک ہے ٹھیک نہیں ہے، میرے وکیل کو کہہ رہے ہیں. اب ہم مائک پیچکس لے کے تو نہیں جاتے اس کو ٹھیک کرتے، یہ تو ہمارا کام ہی نہیں تھا. ہاں، یہ میں نے کیا جس عدالت میں ہمارے پیشیاں 1.5 سال لگتے رہے. میں نے اس دروازے کو چینچا بہت کرتا تو اس کو تیل بیل بھی میں نے دیا، اور واقعی سچ مچ میں بور ہو گیا. ہر پیشی پہ میں بیٹھا ہوں، ٹھک ٹھک ہو رہا تو میں نے اس کو وہ کیا. مگر جج صاحب عمر عطا بندیال نے میرے وکیل کو کہا کہ یہ مائک ٹھیک نہیں ہے، اگلا جو پیشی ہے 2 ہفتے بعد ہوگا، اور لاہور میں ہو گیا. وہ بھی ہم کو سمجھ نہیں آتا، پیشی تو اسی پہ ہونا، تو مائک تو ادھر خراب تھا، اس کو ٹھیک کر لیتے. بہرحال ہمارے جو سیاسی ساتھی ہیں انہوں نے تیاری کی کہ ہم لاہور جائیں گے. اس کے بعد آج تک نہیں چلا، اور کل اس کا پیشی تھا. آپ ذرا اخبارات تو دیکھیں. ہاں، اب اگر کل پیشی ہوا تو وہ تو پارلیمنٹ تحلیل ہو گیا، وہ کرسی تو مجھے نہیں ملے گا. تو پھر میں کیوں اس عدالت میں گیا؟ کیونکہ مجھے انصاف چاہیے تھا، کرسی نہیں چاہیے تھا. اپنے ووٹر کے لیے، اس 5 سال کو جس کو نظام نے ضائع کیا، اس کے لیے میں نے انصاف کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا. پھر آپ آج کے اخبارات کو ذرا دیکھ لیں کہ اس اخبارات میں کیا جج کے رویہ اور رائے تھا. جج صاحب نے کیا کیا کہا آپ لوگوں نے عدالت کے اندر گھس کے اس کو مینیپولیٹ کیا ہے، اور آپ اپنے پیشیاں نہیں لگواتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں عدالتی نظام اتنا آلودہ ہے، باقیوں کو آپ چھوڑیں، شکایت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں، عدالتی نظام جس دروازے کو آپ انصاف کے لیے کھٹکھٹاتے ہیں، اس دروازے نے 5 سال ہمارا سیاسی حق، اجتماعی حق چوری کیا، اور ایک شخص کو اسٹے پہ بٹھایا جس نے اس ملک کے آئین کو بھی پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا. پھر آپ کیسے امید توقع رکھتے ہیں کہ نچلے لیول پہ تھانے دار آپ کا خدمت کرے اور قانون کا پابندی ہو، فلانا ہو؟ اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر آپ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ ٹھیک کریں، اور ٹھیک کیسے کریں گے؟ اس ووٹ کے ذریعے کریں گے جس ووٹ کے ذریعے قوموں نے اپنے تقدیر بدلے. یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بچے اسکول جاتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں ایک ڈرائیور اور بچوں کو اسکول لے جاؤ. 10 دفعہ تو ڈرائیور کو آپ انٹرویو کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے بچوں کا زندگی ہوتا ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، یا جو سوزوکی ڈبہ ان کو لے جاتا ہے، آپ اس ڈرائیور کو، اس کے بھی 100 انکوائری کرتے ہیں. مگر جہاں پورا قوم اور سماج اور معاشرہ جا رہا ہے اور دلدل میں ڈوب گیا قرضوں کا اور بدامنی ناانصافیوں میں، ادھر بھی تو آپ کو سوچنا پڑے گا. ایک ڈرائیور کا آپ سوچتے ہیں جو قومی امور کو آگے لے جائے گا، ادھر بھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے ووٹ کے ذریعے اس معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کو اپنے آئندہ نسل، اپنے مستقبل کے لیے استعمال کریں گے. میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ چرب زبان جھوٹا جس کو کام پارلیمنٹ میں اور یہاں آ کے آپ کے چھوٹے موٹے مسائل پہ بات کر کے آپ کو
ٹرکا کے چلا جائے، پھر کہے کہ پی ایچ ڈی پی ملے گا اور پی ایچ ڈی پی کو بھی کھائے اور اپنا پیٹ بڑا کرے۔ ایسے سابق ایم پی اے کو آپ اور میں جانتے ہیں کہ جس نے پیمنٹ پہ گاڑیاں خریدے اور الیکشن لڑا، اور آج علل اعلان کہتا ہے کہ میرے پاس 30 کروڑ روپے الیکشن لڑنے کے لیے۔ کس بات پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو کس کے لیے درد ہے 30 کروڑ؟ پہلے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ آپ کا جیب سے نکال کے واپس تھوڑا سا جیب میں ڈال کے پھر اگلی دفعہ پھر 5 سال لوٹنے کا ان کا نیت ہے۔ آپ اپنا انصاف خود کریں کہ ووٹ احتساب کرے گا سابقہ کا، آئندہ کا انتخاب کرے گا۔ اب شاید کچھ لوگوں کے پاس ایک جذباتی فکر ہے کہ فلان خان کو ہم نے جیل سے نکالنا ہوگا، چلے نکل بھی جائے گا یا کل وہ ڈیل کر کے نکلے گا، اس کے بعد پھر آپ 5 سال ویسے ہی بیٹھے رہیں گے اپنے نجی محفلوں میں، غم کریں گے، یہ کام ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں۔ وہ نظام اس کو نکالے گا، گیا کیوں اور اس کو نکالے کون؟ اس نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اس جج کے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا جو 5 سال پارلیمنٹ کے اس کرسی کو ایک جعلی شخص کے حوالے کرتا ہے جو پارلیمنٹ کا ڈپٹی اسپیکر تھا۔ اس ووٹ کے تقدس کو پامال کیا اس نے، اس نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ روزانہ یا ہر 5 سال بعد ہم اگر صفر سے پھر شروع کریں، پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ نہیں ہے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو کرسی خود چل کے آیا، کرسی کا جو آئندہ مالک ہے میرے پاس چل کے آیا، مگر میں آپ کے پاس چل کے اسی لیے آتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ووٹ کے طاقت کو اجاگر کریں جس ووٹ کے ذریعے قومیں اپنے زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں، بدلتے ہیں اور اس میں خوشحالی لیتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کے پاس چل کے آتا ہوں، اسی لیے میں آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں کہ آپ اپنے مستقبل کو، سیاسی شعور کو سوچتے ہوئے اپنے ووٹ کو، اس طاقت کو ووٹ کا جس کے ذریعے آج امریکہ کئی ہزار کلومیٹر سے دور ہمارے ساتھ ہمارے سر پہ حکومت کرتا ہے، اس شعوری جدوجہد کو آپ آگے لے جائیں جس کے تحت تمام قومیں آگے بڑھے ہیں۔ جو اسلامی ممالک میں آج 4 جمہوری ممالک ہیں، باقی میں تو وہ پٹو والے اور باز والے اور 4 عرب والے گھڑی والے شیوخ ہیں، ان کا بات نہیں کرتا ہوں۔ وہ تمام ممالک ہم سے اور آپ سے بہتر زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کے دیانتدار لیڈرشپ نے یہ طے کیا کہ ووٹ کے تقدس کے ساتھ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ملیشیا ہے یا انڈونیشیا ہے، ترکی ہے، بنگلہ دیش ہے۔ بھلے ہمارے پاکستان کی ریاست کو بنگلہ دیش کا نام شاید اچھا نہیں ہے، مگر وہ ہم سے بہت آگے ہے۔ اس وقت آپ 150 ارب ڈالر قرض دار ہے، بنگلہ دیش کے خزانے میں 55 ارب ڈالر موجود ہیں، اور ان کا بے روزگاری بھی کم ہو رہا ہے۔ اور اس خطے میں ساؤتھ ایشیا میں وہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا ایک ملک ہے، کیونکہ وہاں ممبر پارلیمنٹ ٹھیکیداری نہیں کرتا ہے، پالیسی بناتا ہے اور اگلے 4-5 سال کے بعد اپنے ووٹر کو جواب دے۔ اگر اس امید پہ ہم ہو کہ فلان خان بوٹ پالیسی جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھے گا، جناب وہ آپ کو کبھی بھی جواب دہ نہیں ہوگا، نہ آپ اسے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کے راستے سے آتا ہے۔ وہ چور دروازے سے آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، اور چور دروازے سے آ کے بیٹھنے والے چوری ہی کریں گے۔ میں اسی لیے اس چیلنج کو قبول کر کے میدان میں اترا کہ ہم نے پارلیمنٹ میں اپنے آواز کو، اس شعوری جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے۔ ان پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دفعہ آئینہ دکھانا ہے جنہوں نے آپ کو اور مجھے ہمیشہ کوشش یہ کیا کہ بیوقوف بنائے اور اپنے جو ہے خزانے کو، اپنے وسائل کو وہ بڑھاتے رہے، اور پاکستان اور میں اور آپ قرضدار رہے۔ میں اسی توقع سے اترا ہوں، اور اسی توقع سے میں یہاں سے نکلوں گا کہ آپ اپنے ووٹ کے اہمیت اور طاقت کو سمجھتے ہوئے 8 فروری کو جب صبح اٹھیں گے، سابقہ دور کا احتساب کریں گے، سابقہ نمائندے کا، اس کے پارٹی کا، اور تمام کے احتساب کریں گے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جب آپ آگے بڑھیں گے تو اپنے ووٹ کے ساتھ انتخاب کریں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ آپ سب کا شکریہ۔